تو ایک سوال یہاں پر یہ ہے، آپ نے پورے جو ایک خاکہ پیش کیا ہمارے ناظرین کے سامنے گفتگو کے حوالے سے، اور جو آج کے سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں ایک سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، تو یہ کوشش جو ہم کرتے ہیں، جو پوری دنیا میں قرآن نے بھی اس کے اوپر پوری طریقے سے توجہ دلائی اور ہر انسان کی زندگی میں یہ کوشش کرو، تو جو کوشش کا فائدہ کن لوگوں کو ہو سکتا ہے، اس کا ڈائریکشن کیا ہونا چاہیے، کس طریقے سے کوشش کرنی چاہیے؟ جی، جیسے میں نے ابتدا میں کہا نا کہ کوشش کا فائدہ انہی کو ہوگا جن کا ہدف معین ہے، ٹھیک ہے، جو بلا وجہ دوڑ لگاتے ہیں۔ میں ایسے ہی کہوں گا کہ ایک آدمی ہے جو گھر میں دوڑنے والی مشین تو لاتا ہے، اس پہ دوڑ لگاتا ہے، مگر اس کا ہدف معین نہیں ہے مثلا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ بلا وجہ کوشش کرتے رہتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش نہیں شمار ہوگی جو ہدف کو معین نہیں کرتے۔ ضروری ہے کہ کوشش سے پہلے انسان اپنے وجود کا، اپنے صلاحیتوں کے مطابق، اپنے وہ جو پروردگار عالم نے اس کو ایبلٹیز ودیت کی ہوئی ہیں، اس کے مطابق یہ کوشش کرے، ان صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے، یعنی پہلے ہدف کو معین کرے گا۔ یہاں پر مجھے اجازت دیجئے، کیونکہ مذہبی پروگرام میں تو ہم یہ ضرور کہیں کہ آغا بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مشکل ترین کام ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، یعنی اپنے ہدف کو معین کرنا۔ کہا اس سے بڑا مشکل ترین کام یہ ہے کہ اس ہدف کے مطابق زندگی گزارنا۔ بہت سارے لوگ اس وقت بے چینی، اضطراب، مایوس کن حالت میں اس لیے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری اور ہدف کو نہیں سمجھ پاتے۔ یعنی بہت سارے لوگ اگر اطمینان کی طرف نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اگر مطمئن نہیں ہیں، بہت سارے لوگ اگر اپنے وجود میں فرحت محسوس نہیں کرتے، اس لیے فرحت محسوس نہیں کرتے کہ انہیں اپنے ہدف کا علم نہیں ہے۔ وہ کوششیں تو کر رہے ہیں، ممکن ہے ایک آدمی پیسے کے حصول کے لیے کوشش تو کر رہا ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے مگر اسے سکون نہیں مل رہا، شہرت مل گئی ہے مگر اسے سکون نہیں مل رہا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ ہدف اصلی ذمہ داری جو ہے، نہ ہدف اس کا پیسہ کمانا ہے، نہ اس کا ہدف جو ہے شہرتوں پر پہنچنا ہے، بلکہ اس کا کچھ اور ہدف ہے جس کو یہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ سمجھے ابھی ایسے سراب میں ہے، سراب جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سراب کی مثال، جھوٹے کو سراب سے تمثیل دی ہے اور کہا ہے کہ جھوٹا ایسے جیسے سراب کی مانند۔ سراب وہ ریتیلا علاقہ ہے، وہ مخصوص ریت ہے جو سمندر پہ ہوتی ہے، جب سمندر سوکھ جاتا ہے تو جب بھی کوئی نظارہ کرنے والا وہاں آتا ہے اور دھوپ اس پر پڑ رہی ہو تو وہ دور سے پانی محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں اگر کسی کو پیاس لگے اور وہ اس کے پیچھے بھاگے تو جتنا یہ دوڑتا ہے اتنا یہ پانی ختم ہوتا جاتا ہے، یعنی دراصل پانی ہوتا ہی نہیں، یہ خیالات کی دنیا میں گھومتا رہتا ہے۔ ہم یہاں سے ڈائریکٹ ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اس بات کی طرف، سوشل میڈیا خیالات کی دنیا ہے، انسان کو حقائق سے نکال کر خیالات میں لے کر آتی ہے، اور یہ تو اب بہت بڑی سائنس ہونے جا رہی ہے کہ یہ دماغ کیسے ڈاؤن لوڈ ہوگا، انٹرنیٹ پہ آئے گا اور کمپیوٹر میں آئے گا، یہ انسان حقیقت سے نکل کر خیالات میں، جب یہ خیالات میں جائے گا تو کہاں یہ تسکین پائے گا؟ تسکین تو تب پائے گا جب یہ حقیقی طور پر حقیقی پانی سے پیاس بجھائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا بھی تجربہ ہے، ہمارا بھی تجربہ ہے، ماہ رمضان میں جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اگر پانی نہ ہو تو ہماری پیاس نہیں بجھتی، گرچہ شربت ہی کیوں نہ ہو، شربت کتنا لذیذ ہے مگر پیاس نہیں بجھتی۔ پیاس بجھے گی تب جب پانی لایا جائے، خالص چیز لائی جائے۔ جب تک یہ انسان خیالات سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں نہیں آتا تب تک صحیح طور پر یہ اپنے ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہدف کو کیسے معین کرے، کس طریقے سے معین کرے، اپنے آپ کو کیسے ڈسکور کرے، یعنی کون سی چیز اس کا ہدف بن سکتی ہے، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو میں سوال بھی یہیں پہ کروں گا کہ جیسے کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا تھا کہ ذمہ داریاں سب سے امپورٹنٹ ہیں، کہ اگر انسان اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے، چونکہ ذمہ داریوں کو سمجھنے کے ساتھ ہی ساتھ مقصد کی طرف انسان متوجہ ہوتا، تو میں چاہوں گا کہ یہ جو ذمہ داری اور مقصد ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہو وہ کس طریقے سے ہو اور کیسے اس کو ہم کو مینٹین کرنا چاہیے۔ جی اگر ہم یہاں کہیں تو خود ذمہ داری ایک ہدف ہو جاتا ہے، اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ذمہ داری ہدف ہو جاتی۔ بہت سارے لوگ اپنے ہدف کو تابع بناتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ویسے اگر آپ جائیں گے تو تین اسٹیپ ہیں جو آپ کا ہدف بتاتے ہیں، آپ کے والدین، آپ کے رشتہ دار، آپ کا معاشرہ۔ بہت خوب، یہ تین افراد آپ کو آپ کا ہدف بتاتے ہیں اور القاء کی جاتی ہے۔ اور چوتھا اگر ملاؤں تو خود میڈیا، میڈیا آپ کو بتاتا ہے آپ کا ہدف کیا ہونا چاہیے، یعنی کاذب ہدف بتاتا ہے۔ یہ لوگ اصلی ہدف نہیں بتاتے، شاید ہی کوئی ماں باپ مخلص ہوں جو بچے کو اصلی ہدف بتائیں۔
حتیٰ کہ اس بچے کے کاذب ہدف کے لیے اپنی پوری زندگی کو گلا دیتے ہیں۔ یہاں پر معذرت کے ساتھ ایک میں بہت آپ نے اہم چیز کی طرف اشارہ کیا اور شاید ساری دنیا میں لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ ماں باپ جو اپنا وجود اپنی اولاد کے لیے ختم کر دیتے ہیں اور وہ صحیح ہدف نہیں بتاتے۔ یہ اس کا ایکسپلینیشن اگر اس کا دیکھیں نا، اس کا نتیجہ مل جاتا ہے نا۔ یہ ماں باپ بچے کے لیے کہتے ہیں یہ بڑا آدمی بنے، ٹھیک ہے، اس کی تعلیم کے لیے صرف کرتے ہیں، اس کے تعلیم کے لیے پیسے کماتے ہیں، والد رکشہ چلا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، پسینہ بہا رہا ہے، کس لیے؟ یعنی ایک پیڑھی پسینہ لگا رہی ہے دوسری پیڑھی کے لیے کہ یہ آسائش و سکون میں رہے۔ یعنی یہ عجیب ہے، یہ خود سکون نہیں لیتا، اپنے بچے کے سکون کے لیے پسینہ بہاتا ہے، مشکلات میں جاتا ہے، دقتوں کو دیکھتا ہے، ذلتوں کو دیکھتا ہے تاکہ میرا بچہ جو ہے پڑھ لکھ کے بڑی، اور کتنا انتظار کرتا ہے۔ دنیا ویسے انتظار کی مخالف ہے، مگر یہاں پر کم از کم یہ 14 سے 16 سال انتظار کرتا ہے، 14 سے 16 سال نکالتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نقد نتیجہ چاہیے، جب آخرت کے معاملے میں آتے ہیں تو وہ کہتا ہے نماز کا مجھے نقد ادھار چاہیے، نقد چاہیے، ادھار نتیجہ نہیں چاہیے مجھے، مگر دنیا کے معاملے میں خود وہی کرتا ہے، 14 سال انتظار کرتا ہے، یہ محنت لگاتا ہے، یہ پیسہ لگاتا ہے، پتہ نہیں کہ مل جائے، مگر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یہی بیٹا اس کو اولڈ ہاؤس میں پھینک آتا ہے، یہی بیٹا اسے پالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہاں سے سمجھ میں آتا ہے اگر یہ حقیقی ہدف ہوتا تو کبھی بھی یہ بچہ اسے اولڈ ہاؤس میں پھینک کر نہ آتا۔ اکثریت ایسی ہے، یعنی کیوں؟ اس نے اس کو کاذب مقصد کی طرف لگایا۔ اب یہاں پر ایک جملہ کہوں امام علی علیہ السلام کا، مولا امیر علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اپنے بچوں کو یہ وصیت کر رہے تھے اور فرماتے ہیں کہ خبردار اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ نہیں کہا کہ میرا مال یوں تقسیم کرنا، میرے معاملات یوں دیکھنا، میرے بچوں کو یوں دیکھنا، نہیں، پہلی جو وصیت کا جملہ ہے وہ یہ واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی امام حسن و حسین کو یہ جملہ کہے۔ اس کے علاوہ امام علی کیا فرماتے؟ مولا علی فرماتے پروردگار، اپنی دعاؤں میں، اپنی مناجات میں یہ جملہ فرماتے تھے، پروردگار میں نے تجھ سے قد و قامت میں دراز اولاد نہیں مانگی، خوبصورت اولاد نہیں مانگی، میں نے وہ اولاد مانگی ہے جو تیری اطاعت کرے تاکہ علی کے کلیجے کو ٹھنڈک ملے۔ یعنی یہ اصلی ہدف کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یعنی اب اس انداز سے جب بچے کو آپ تربیت کریں گے تو وہ بچہ آپ کا احترام بھی کرے گا، وہ بچہ آپ کو کہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ خدا کا مطیع بن کر رہے گا۔ یہیں پر اسی لیے معصومین علیہ السلام ہمیں فرماتے ہیں کہ اولاد کے متعلق دیکھو، اگر وہ خدا سے محبت کرنے والا ہے تو خدا تو اپنے محبوں کو چھوڑتا نہیں ہے، اور اگر وہ خدا سے دشمنی کرنے والا ہے، خدا کی اطاعت نہیں کر رہا، تو تم خدا کے دشمنوں کی کب پرواہ کرنے لگے ہو؟ یعنی تمہیں چاہیے کہ خدا کے دشمنوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک والدین کو یہ چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری اولاد کے اندر کون سی چیز ہم ودیت کر رہے ہیں، کون سا احساس ان کے وجود میں پروان چڑھا رہے ہیں۔ پیسوں کا آ جانا، لائف اسٹائل آسائشوں میں گزارنا، اگر یہ اطمینان اور یہ کامیابی ہوتی تو لوگ خودکشی نہ کرتے، لوگ اپنے والدین کو ترک نہ کرتے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اتنی اہم باتیں ہوئی ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے یہ کہلوان میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے جس نے ساری زندگی پسینہ بہایا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسی باپ کو چپڑاسی لگاتا ہے اپنے ہی دفتر میں کہ کہو، اور یاد رکھنا یہاں پر بالکل بھی یہ مت کہنا کہ آپ میرے باپ ہو۔ یہاں پر میں حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا کا جملہ پڑھوں گا جس میں حضرت فاطمہ الزہرا بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو کیسے معین کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اکثر یہ دعا پڑھتی ہیں، اللہم فرغنی لما خلقتنی لہ، میرے پروردگار میرے وجود میں وہ فراغت کے لمحات پیدا کر جس کے لیے تم نے مجھے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَلَا تَشْغَلْنِي بِمَا تَكَفَّلْتَ لِي بِهِ، اور پروردگار مجھے اس میں مشغول نہ کر جو میری ذمہ داری سے مجھے ہٹا دے۔ اب دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کا وجود گویا کہ امامت کے دفاع کے لیے تھا اور انہوں نے اس انداز سے اپنی ذمہ داری کو انجام دیا۔ یہاں پر ہم ابتدا یہ کر رہے تھے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کے مطابق اپنی ذمہ داری لیتے ہیں۔